شوہر کو وفات کے وقت اپنی زوجہ کے سلسلے میں کیا وصیت کرنی چاہیے؟ بیوہ عورت کس شرط کے ساتھ دوسری شادی کر سکتی ہے اور مطلقہ عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240، 241 اور 242 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 240 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور تم میں سے جن لوگوں کا وقت وفات قریب ہوتا ہے اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑے جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کریں کہ 1 سال کی مدت تک ان کے اخراجات ادا کر کے انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں اور انہیں گھر سے باہر نہ نکالیں، لیکن اگر وہ خود چلی جائیں اور اپنے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ کر لیں تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت عدہ وفات سورہ بقرہ آیت نمبر 234 اور آیت وراثت سے بھی پہلے نازل ہوئی ہے، اور مذکورہ آیات کے نازل ہونے کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، یا دوسرے لفظوں میں اب اس پر میعاد گزر چکی ہے۔ البتہ عدہ اور میراث والی آیتوں نے واجب اور ضروری مقدار کو بیان کیا ہے کہ عورت فلاں مقدار تک وراثت کی حقدار ہے اور فلاں مدت تک واجب عدت میں رہے، لیکن اس آیت کو فریضہ واجبہ کے ساتھ ساتھ ایک مستحب عمل سمجھا جا سکتا ہے، اور وہ یوں کہ اگر عورت لازمی مدت کے علاوہ شوہر کے احترام کے پیش نظر 1 سال تک گھر میں رہے تو شوہر بھی عورت کے احترام میں پیش نظر وراثت کے حصے کے علاوہ اپنے 1/3 مال سے اس کے لیے 1 سال کے اخراجات کی وصیت کرے، اور اسے یہ وصیت کرنے کا حق حاصل ہے۔ تفسیر اطیب البیان آیت ھذا۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ساتھ میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں۔ نمبر 2، بیوہ عورتوں کے مستقبل اور ان کے اخراجات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، نئے شوہر کے انتخاب کے لیے عورت کا فیصلہ ہر طرح سے عقلی، شرعی اور مصلحت پر مبنی ہونا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ کے احکام حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 241 اور 242 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور مطلقہ عورتوں کے لیے ایک مناسب حصہ ہے جو انہیں شوہر کی طرف سے ملتا ہے، یہ پرہیزگار لوگوں پر ایک حق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیات کو تمہارے لیے واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ شاید تم عقل سے کام لو۔ اب آئیے ان دونوں آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔
اس سے پہلے کی آیات میں مقاربت ہم بستری سے پہلے اور مقاربت ہم بستری کے بعد عورتوں کو طلاق دینے اور ان کے حق مہر کی ادائیگی کا قانون بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت ان عورتوں کے بارے میں ہے کہ بوقت نکاح جن کا حق مہر معین نہیں کیا گیا تھا اور انہیں مقاربت سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی، یا پھر طلاق کی تمام صورتوں میں اخلاقی اور انسانی ہمدردی پر مبنی ایک حکم ہے کہ شوہر ان عورتوں کو کامل یا نصف مہر ادا کرنے کے علاوہ کچھ تحفے تحائف بھی دیں تاکہ طلاق سے انہیں جو دکھ پہنچا اور دل شکنی ہوئی ہے اس کی تلافی ہو سکے۔ البتہ یہ ایک اخلاقی اور استحبابی حکم ہے جو بالخصوص متقین اور پرہیزگاروں کے لیے ہے، یعنی ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ بہرحال آیت نمبر 236 کے جملہ حقاً علی المحسنین، یہاں جملہ حقاً علی المتقین، اور آیت 237 میں جملہ لا تنسوا الفضل بینکم سے اندازہ ہوتا ہے کہ مطلقہ عورتوں کے حقوق کے دفاع اور ان کے احساسات پر اسلام کی کس قدر زیادہ توجہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے جس عورت کو طلاق دی تھی اس کو ہدیے کے طور پر ایک کنیز بھی عنایت فرمائی۔ کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 105۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دو آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، مطلقہ عورتوں کے ساتھ کسی قسم کے سلوک میں تقوی کا خیال رہے۔ نمبر 2، ہدیے اور تحائف دینا متقیوں کا کام ہے جن سے کدورتیں دور ہوتی ہیں اور طلاق پانے والی عورتوں کی دلجوئی ہوتی ہے۔ نمبر 3، الہی احکام اور قوانین میں غور و دقت کرنی چاہیے تاکہ ان کی مصلحت اور ان کے فلسفے کو جان سکیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ شوہر کو چاہیے کہ وفات کے وقت یہ وصیت کرے کہ 1 سال تک اس کی زوجہ کے اخراجات ادا کیے جائیں اور اسے گھر سے باہر نہ نکالا جائے۔ بیوہ عورت کا دوسری شادی کا فیصلہ ہر طرح سے عقل، شرع اور مصلحت پر مبنی ہونا چاہیے۔ متعلقہ عورتوں کے ساتھ ہر طرح کے سلوک میں تقوی کا خیال رکھا جائے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔